انسان کا ایمان، اس کا عمل، اس کا اللہ سے تعلق بسا اوقات اتنا مضبوط جڑ جاتا ہے کہ کبھی بھی انسان اپنے خالق کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کا مالک اس سے راضی رہے، اور وہ ہر کام میں اپنے مالک کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے میں کوئی بھی کام کروں تو مجھے اس میں بہت زیادہ نہ صحیح بھلے ایک ہی نیکی مل جائے، اللہ سے کچھ مجھے مل جائے تاکہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب انسان اس درجے پر آتا ہے پھر اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، اس سے دنیا کی طلب ختم کر دی جاتی ہے، اور وہ سجدوں میں پڑھ کے اپنے رب سے رب کی رضا مانگ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ جتنا آپ اللہ کے لیے جھکیں گے، جتنا آپ سجدہ کریں گے، جتنا آپ اللہ کی فرما برداری میں آئیں گے، وَاقْتَرِب، اتنا آپ قربت حاصل کر لیں گے، آپ اللہ کے قریب ہو جائیے۔ اللہ تو آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن ماننا تب ہے جب آپ خود اللہ کے قریب آئیں، جب آپ خود پلٹ کر آئیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اور اپنی بے بضاعتی کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنی کم ہمتی کا اعتراف کرتے ہوئے کہ اللہ میں تیرے سامنے اپنی ساری کوتاہیوں کے ساتھ حاضر ہوں، اے اللہ تو نے مجھے معاف کرنا ہے، تجھ ہی سے میں نے معافی مانگنی ہے اور تجھ ہی سے لے کر جانی ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اور مومن بندہ اللہ کے سامنے جب اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے تو اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اے اللہ میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ میں تیری بندگی کا حق ادا کر سکوں، اے اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ جب بندہ اس مقام پہ آ جاتا ہے تو اسے دنیا کی کوئی طلب نہیں رہتی، پھر اس کی زبان سے حق بات نکلتی ہے، وہ بات بولتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں اور وہ اللہ کی رضا والی بات بولتا ہے۔ جیسے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقامات پہ ان کی بات کو قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بالوں میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے، پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں ہے، مدفوع بالابواب، کسی کے دروازے پہ کسی کے پاس چلے جائیں تو لوگ ان کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ اللہ پر کوئی قسم ڈال دیں تو اللہ قسم کا مان پورا کر دیتے ہیں، اللہ ان کی بات کی لاج رکھ لیتے ہیں، جو وہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں اللہ اس بات کو پورا کر دیتے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک دن شکایت کی اللہ کے رسول کو، اے اللہ کے رسول عورتیں تو ساری بد نصیب ہیں۔ کہا وہ کس طرح؟ کہا پورے قرآن میں عورتوں کا کہیں ذکر ہی موجود نہیں ہے، تھوڑا سا ذکر کیا جاتا ہے اور مردوں کو زیادہ تر مخاطب اللہ نے کیا ہے، ان کو حکم دیا جاتا ہے اور ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ تم بھی اس حکم کے اندر شامل ہو۔ اللہ نے قرآن میں نماز کے قائم کرنے کا کہا تو عورتوں مذکر کا صیغہ استعمال کیا، عورتوں کے لیے اللہ نے کچھ استعمال ہی نہیں کیا۔ کہتی ہیں اللہ کے رسول مسکرا دیے، میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر ایک دن کنگھی کر رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی، آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے کہ اللہ نے مومن مردوں کا اور مومنہ عورتوں کا الگ الگ ذکر کر کے اپنی بندی کی بات کی لاج رکھ لی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، حالانکہ اللہ چاہتے تو مذکر کا صیغہ ہی یہاں پر ذکر کر کے بات مکمل کر سکتے تھے، لیکن اللہ اپنے خاص بندوں کی لاج رکھتا ہے۔ اور یہاں پر 10 اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے، یہ جتنی بھی صفات اس آیت کے اندر ہیں یہ 10 صفتیں ہیں، 10 معاملات ہیں
10 ایسی خوبیاں ہیں جو ہر مسلمان کے اندر پائی جانی چاہیے. اور بعض اہل علم جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ یہ 10 صفات فطرت کی 10 صفات ہیں جو ہر ایک کے اندر ہونا لازمی ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک کم ہو جائے تو باقی 9 کا وجود بھی نہیں رہتا. ساری کی ساری ہونی چاہیے, ہر ایک کے اندر ہونی چاہیے, کیونکہ ہم سارے کے سارے سب سے پہلے لفظ کے مطابق مسلمان ہیں. ان المسلمین والمسلمات, یاد رکھیے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو فرما بردار بنا دینا, اپنے آپ کو جھکا دینا. اور مسلم کہتے ہیں اس اونٹ کو جس کی رسی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو اور اس کا مالک جدھر چاہے اسے چلائے, جدھر چاہے اس کو پھیرے. ایسے اونٹ کو مسلم کہا جاتا ہے. انسان کا مالک اللہ ہے. اللہ نے انسان کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز مسخر کر دی ہے, اور بدلے میں انسان سے کہا ہے کہ سارا کچھ تیرے لیے مسخر, تو اپنی ذات کو میرے لیے نیچا کر دے, تو میرے سامنے جھک جا, تم میرے لیے مسلم بن جا. اسلمو تسلمو, تم جھک جاؤ تم سلامتی میں آ جاؤ گے. تم اللہ کے سامنے بندگی اختیار کرو. دیکھو اللہ رب العالمین کیسے تم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے. اور یہاں پر وہ بحث ہمیشہ کی طرح سماکم المسلمین, اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. کوئی وہابی, کوئی سنی, کوئی بریلوی نام ہمارا نہیں رکھا, اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے, اور یہی ہماری پہچان ہے. والمؤمنین والمؤمنات, اسلام کے ساتھ دوسری صفت ایمان ہے. ایمان اور اسلام میں فرق پہلے بھی میں نے بتایا کہ اسلام اور ایمان میں فرق یہ ہے کہ اسلام عمل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور ایمان دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اسلام نظر آتا ہے, ایمان نظر نہیں آتا ہے. جیسے اللہ پر ایمان ہے, فرشتوں پر ایمان ہے, کتابوں پر ایمان ہے, یہ دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور اسلام میں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, شہادتین, یہ سارے عمل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. مسلمان اور مومن, اسلام اور ایمان 3 طرح سے استعمال کیے جاتے ہیں. کبھی کبھی یہ دونوں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اسلام اور ایمان ایک ہی معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں قرآن کریم کے اندر. اللہ نے توفیق دی تو آنے والے پاروں کے اندر ہم اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. فی الحال اس کو ذہن میں رکھیے کہ اسلام اور ایمان ایک ہی معنی میں بھی قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسلام تو ہوتا ہے لیکن ایمان نہیں ہوتا ہے, جیسے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, بلکہ حدیث سناتا ہوں وہ زیادہ آسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا من آمن بلسانہ, اے وہ لوگو جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو, صرف نام کے مسلمان بنے ہو, ابھی ایمان ان کے دل کے اندر پکا نہیں ہوا ہے. مسلمانوں کی غیبتیں نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ایمان اور اسلام بسا اوقات الگ الگ معنی میں آ جاتے ہیں کہ ایمان موجود نہیں ہوتا, اسلام موجود ہوتا ہے. جیسے ایک بندہ ظاہری اعمال تو کرتا ہے لیکن اس کے دل میں وہ ایمان کا لیول موجود نہیں ہوتا جس بنا پر اس کی عبادت میں, اس کے اسلام میں اخلاص شامل ہو. تیسرے نمبر پہ اسلام کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ مسلمان ہے, ایمان اس کے اندر شامل ہو ہی جاتا ہے. یعنی ہر مسلمان, ہر مومن مسلمان ہوتا ہے, ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا. ہر مومن مسلمان تو ضرور ہوتا ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان اور مومن بنائے. اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے, اسلام اور ایمان کا آپس میں گہرا ربط ہے, گہرا تعلق ہے. اتنا گہرا تعلق ہے, یوں سمجھ لیجئے کہ دل ایک زمین ہے, ایمان ایک بیج ہے جو ہم دل کی زمین میں دفن کرتے ہیں, اور یہ اپنی جڑوں کو دل کی زمین کے اندر مضبوط کر کے اسلام کی صورت میں, عمل کی صورت میں پھلتا اور پھولتا ہوا نظر آتا ہے. جس کا ایمان جتنا گہرا اور مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ اپنے اسلام پر عمل کرنے والا زیادہ ہوگا. اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں جس بندے میں اسلام
اور ایمان ہوتا ہے وہ فرما بردار بھی ہوتا ہے. والقانتین والقانتات، یہ قنوت سے نکلا ہے. قنوت جو ہم عام طور پہ قنوت نازلہ، قنوت، دعائے قنوت، یہ جو ہم کرتے ہیں یہ وہاں سے نکلا ہے. قانتین والقانتات، اللہ نے قرآن میں بھی اس کو واحد کے طور پہ استعمال کی. امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا، وہ شخص جو رات کے اندھیرے میں اللہ کے لیے کھڑا ہو کر فرما برداری کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو اللہ رب العالمین کی فرما برداری نہیں کرتا ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ جو اللہ کے فرما برداری کر رہا ہے اور جو نہیں کر رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. والقانتین والقانتات، یعنی ایسے فرما بردار مرد اور ایسی فرما بردار عورتیں کہ اللہ کا حکم آ جائے پھر اس کے بعد ہر بات ختم، پھر اپنی بات کو رد کر دینا ہے. جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اذا اصح الحدیث، جب صحیح حدیث آ جائے تو پھر ابو حنیفہ کی بات کو اٹھا کر دیوار کے اوپر دے مارو. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، مسجد نبوی میں بیٹھ کر جب وہ پڑھا رہے تھے، کہا کہ مالک کی بات اپنی جگہ، کائنات کی ہر بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو قبر والا ہے اس کی ہر بات قبول کرو گے تو اسلام کے دائرے میں رہو گے، کسی ایک کو بھی رد کر دیا تو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تمہارا. والقانتین والقانتات، فرما برداری میں آئیے، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. والصادقین والصادقات، جب یہ فرما بردار بنتا ہے تو ظاہری سی بات ہے اس میں اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے، تبھی فرما برداری کرے گا. جب یہ فرما برداری کر رہا ہے تو اس کی زبان پہ اللہ سچ بات جاری کر دیتے ہیں، جیسے اللہ نے ابراہیم کی زبان پر سچ بات کو جاری کر دیا. اللہ رب العالمین نے ان کی صداقت کی گواہی دی. قرآن کریم کے اندر مومنوں کی صداقت کی گواہی ہے. بندہ اپنی زبان سے سچ بولتا ہے کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی بندے کو جنت کے اندر داخل کروا دیتی ہے. بندہ سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے، وہ صدیق شمار ہوتا ہے. اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اس کی زبان پہ سچ آتا ہی نہیں. والصادقین والصادقات، راست باز، سیدھی سیدھی بات کرنے والے، دوغلے پن سے پرہیز کرنے والے، سچے مرد اور سچی عورتیں. اس کے دو معنی ہیں، ایک تو اپنی زبان سے سچ بولنے والے، دوسرا اپنے ایمان کی سچائی کو سمجھنے والے. والصادقین والصادقات، چوتھی صفت، پانچویں صفت ہے والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے. ظاہری سی بات ہے جب کوئی بندہ اسلام کا دعویٰ کر کے فرما برداری کرے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور سچ بولے گا تو لوگ اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں. اور یہ اصول ہے، کسی بھی نبی کو، کسی بھی اللہ والے کو اگر اس نے اسلام کا دعویٰ کیا، اس نے دین کی بات کہی، اس کو مشکلات کا، مصائب کا سامنا کرنا ہی پڑا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر طائف سے واپسی پر اپنے ماتھے سے خون صاف کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. مصیبتیں آتی ہی ہیں، مصیبتوں کا آنا اللہ کی طرف سے آزمائش ہوا کرتا ہے تاکہ بندے کو پرکھا جائے کہ یہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے. اسلام کا دعویٰ تو کر دیا. ہم نے سورۃ العنکبوت کی پہلی آیت میں یہی بات تو پڑھی تھی کہ کیا لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ ان کو آزمائے گا تاکہ سچے اور جھوٹے کو واضح کر دیا جائے. والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. اور صبر تین طرح کا ہوتا ہے. الصبر علی الطاعات، اللہ کی فرما برداری میں صبر کرنا. نماز ادا کرنے کو دل نہیں کر رہا لیکن پھر بھی کر رہا ہے، یہ صبر ہے. روزہ رکھنے کو دل نہیں کر رہا لیکن پھر بھی رکھ رہا ہے. حج کرنے کو دل نہیں کر رہا، پیسے نہیں نکالے جا رہے لیکن اللہ کا حکم مان کر رہا ہے، اس کو صبر کہتے ہیں. الصبر علی المعصیہ، نافرمانی پر صبر کرنا. دل کر رہا ہے
کہ گناہ کر لوں، دل کر رہا ہے کہ شراب پی لوں، سود لے لوں، جھوٹ بول کر پیسے کما لوں، لیکن اللہ کے لیے رک جاتا ہے، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ اور تیسرا صبر الصبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ اوپر مصیبت آ گئی، کاروبار ڈوب گیا، اولاد اللہ رب العالمین نے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا، کئی ایک مصیبتیں آ گئیں، ان مصیبتوں کے اوپر وہ صبر کرتا ہے، تو یہ صبر کے اعلیٰ مقامات ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، وہ اپنے بچے کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اصبری، صبر کرو۔ وہ آگے سے کہنے لگی تجھ پر گزری ہوتی تو تجھے پتہ لگتا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، لوگوں نے اس کو خبر دی، وہ اللہ کے رسول کے پاس بھاگی آئی اور کہا مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ صبر تو مصیبت کے آنے پہ جو کرو تو وہ صبر ہوتا ہے، بعد میں کہو کہ اب تو مجھے صبر آ ہی گیا ہے، وہ صبر نہیں ہوتا۔ پہلے فوراً صبر کرنا، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں۔ خشوع کہتے ہیں کہ بندہ کسی بھی معاملے میں آئے، کسی بھی کام میں آئے، اسے ڈر ہو کہ اگر میں نے یوں کیا تو اللہ کی پکڑ آ جائے گی، اور اگر میں ایسا نہ بھی کروں، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا لیکن وہ نیکی کے کام میں آ کر کھڑا ہوا ہے، وہ روزے کی حالت میں ہے، روزے کی حالت میں اسے اپنی نیکی کا حیا آ جائے کہ میں روزہ رکھ کے جھوٹ بولوں گا، میں تراویح ادا کرنے کے بعد سحری چھوڑ دوں، یا میں جو ہے اللہ کے رسول کا کوئی حکم جو ہے وہ ٹال دوں، وہ اپنی ہر عبادت میں خشوع لے کر آتا ہے، جسے اللہ فرماتے ہیں الذین ھم فی صلاتہم خاشعون۔ مومن وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنی نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اپنی نماز کے متعلق اللہ سے ڈرتا ہے کہ کہیں میری نماز رہ نہ جائے، اور ایک معنی یہ ہے کہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو کانپ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، کہیں میری عبادت رد نہ کر دی جائے، کہیں میری حاضری غیر مقبول نہ ہو جائے۔ والخاشعین والخاشعات، ایمان کی اصل نشانی میرا بھائی یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی مومن کے سامنے آپ اللہ کی آیات کی تلاوت کرو، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یہ اللہ کے قریب بھی ہو جاتا ہے۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اور اس کا دل ڈر بھی رہا ہوتا ہے کہ میرا کیا بنے گا، میرے تو گناہ ہی بڑے زیادہ ہیں، لیکن اس کا ایمان اسے امید بھی دلاتا ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ کا ایمان، آپ کی نیکی آپ کو اللہ سے پر امید کر دے، آپ اپنی نیکیوں کی طرف دیکھیں، آپ اللہ سے پر امید ہو جائیں کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا، اور آپ اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں تو آپ کو خوف محسوس ہو کہ میری نیکیاں تو میرے ان گناہوں کو کور ہی نہیں کر سکتی ہیں، آپ کو اس خوف اور اس نیکی کے درمیان کا جو مقام ہے، یاد رکھیے وہی اصل ایمان ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف نیکیوں کے اوپر بیس کرتا ہے تو ایسا بندہ ان قریب گناہوں کے اندر ڈوب جائے گا، کیونکہ وہ صرف اپنی نیکیوں کو کافی سمجھ رہا ہے، میں نیکی بھی کر رہا ہوں، گناہ بھی کر رہا ہوں۔ اور جو کوئی اپنے گناہوں کو بنیاد بنا لے کہ اللہ غفور الرحیم ہے اور نیکیوں کو چھوڑ دے، وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ دونوں طرف بندے کو رہنا چاہیے، نیکیوں کو بھی دیکھے، اپنی بدیوں کو بھی دیکھے، اور درمیان میں رہے، نیکیوں کی طرف دیکھ کر خوش ہو، بدیوں کی طرف دیکھ کر اس کا دل ڈر جائے، یہ ایمان ہے۔ والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ صدقہ عام طور پہ پیسے دینے کو سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کل معروف صدقہ، ہر نیکی ہی صدقہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا بھائی کو صدقہ دے دیں، فلاں کو زکوٰۃ دے دیں، فلاں رشتہ دار کو زکوٰۃ دے دیں۔ اصل بات میرا بھائی یہ ہے، جو زیادہ مستحق ہوتا ہے آپ کے مال کا، زیادہ حقدار بھی وہی ہے۔ لوگ بکرے دیتے ہیں صدقے میں، لوگ صدقے میں چھچڑے ڈال دیتے ہیں چیلوں اور کووں کو۔ بکرا دینا تو کسی حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اس غریب کو بکرا دے دینا جس کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے، یاد رکھیے صدقے میں اصول یہ ہوتا ہے اگلے کی ضرورت کو سمجھ کر اسے پورا کر دینا۔ اگلے کی جو ضرورت ہے آپ اسے، لوگ مدرسوں کے اندر صدقے دیتے ہیں، بکرا دے دیتے ہیں، نہیں صدقے کا بکرا آ گیا ہے، حالانکہ بیچارے مدرسے کی اس دن حالت یہ ہوتی ہے کہ بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، یا بچوں کی کتابیں رکی ہوئی ہوتی ہیں، یا مدرسے کے دیگر اخراجات ہوتے ہیں، لوگ بکرا بھیج دیتے ہیں، اس کی قیمت نہیں بھیجتے ہیں۔ اس لیے
ہر نیکی ہی صدقہ ہے. آپ ایک آنا بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اگلے کی ضرورت کو سمجھ کر صدقہ کرنا, کہ اگلے کو چاہیے کیا ہے, اگلا جو ہے اس کی ضرورت کیا ہے. یہ ہے بہترین صدقہ, کہ اگلے کی ضرورت کو پورا کر دینا. پھر انسان اس صدقے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے, انسان اپنی ذات پر جو خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے. انسان جو اپنی بیوی کو کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہوتا ہے. انسان اپنی اولاد کو جو کچھ کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہوتا ہے. حتیٰ کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو جو کچھ کھلاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے. ہم سارے صدقہ کھانے والے ہیں, اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. صدقہ کھایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات. ہاں اگر کسی کی جو ہے وہ دل نہیں اچھا لگتا, کسی کو جو نہیں پسند کرتا, وہ نہ کھائے. ساری حلال چیزیں کھانا کون سا فرض ہے. والصائمین والصائمات, روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں, سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا, چاند کی 13, 14 اور 15 کا روزہ رکھنا, اور اسی طریقے سے عرفہ کا روزہ رکھنا, 10 اور 9 محرم کا روزہ رکھنا, اور یہ نفلی روزے رکھنا, اور ان کے ساتھ لازماً فرضی روزے رکھنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں چھوڑا ہے. جن لوگوں نے روزہ چھوڑنا ہے انہوں نے چھوٹے سے دن میں بھی روزہ چھوڑ دینا ہے, اور جنہوں نے رکھنا ہے انہوں نے 14 گھنٹے کے دن کے اندر جو گرمی کا شدید ترین 16 گھنٹے کا دن بھی ہو انہوں نے اس میں بھی رکھ لینا ہے. جس نے رکھنا اس نے رکھ ہی لینا ہے, جس نے نہیں رکھنا اس نے نہیں رکھنا, اس نے ڈنڈی مار ہی جانی. والحافظین فروجہم والحافظات, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں. اس سے 2 معنی مراد ہے. ایک تو یہ کہ زنا سے بچنے والے مرد اور زنا سے بچنے والی عورتیں, اور دوسرا ایسے لباس سے بچنے والے مرد جس سے نہ شرمگاہ کا اظہار ہوتا ہو. ایسے لباسوں سے بچنے والے مرد اور عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. ذکر کیا ہے؟ یہ پچھلی ساری چیزوں کا احاطہ کر رہا ہے. یہ 10ویں چیز پچھلی ساری چیزوں کا احاطہ کر رہی ہے. ذکر صرف ہاتھوں پہ انگلیوں پہ پڑھنے کا نام نہیں ہوتا. ایک حد تک حدیث میں ان کو بھی ذکر کہا گیا ہے. جیسے کہ ایک شخص نے کہا, اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت کے اندر داخل کروا دے. آپ نے فرمایا ذکر اللہ تعالی, اللہ کا ذکر کرتے رہو. ایک حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, الا انبئکم بخیر اعمالکم وارفعیھا فی درجاتکم, میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو تمہارے سارے اعمال سے بڑا بہتر ہے اور تمہارے درجات کو بہت تیزی سے اونچا کروائے گا, جہاد سے بھی بہتر ہے, کافروں کے سر اتارنے سے بھی بہتر ہے, تمہاری شہادت حاصل کرنے سے بھی بہتر عمل ہے. کہا ہے اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ کہا ذکر اللہ تعالی, اللہ کا ذکر کرنا. یہ ایسا عمل ہے, اس کا یہ معنی تو ہے ہی کہ چلتے پھرتے بندہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ پڑھتا رہے, لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے کہ میں کوئی کام کرنے لگا ہوں تو احساس رہے کہ اللہ نے اس میں کیا حکم دیا ہے. اللہ نے ایسے 10 صفت والے بندے کے لیے کیا ہے, اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما, اللہ نے اس کو بخشش بھی عطا کر دینی ہے, معاف بھی کر دینا ہے, اور اپنی شان کے مطابق بہت بڑا اجر بھی عطا کرنا ہے. اللہ ہمیں ان صفات کا حامل